بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف اطہر زاہد کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی کائنات میں بہت سارے ایسے بادشاہ آئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نظام کو بدلنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر خود خدا بن بیٹھے اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر بیٹھے۔ ان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ایسا بھی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ اس کے باوجود اس بادشاہ نے نہ صرف خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا بلکہ یہ اتنا سرکش اور نافرمان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارنے لگا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارنے والا بدبخت بادشاہ نمرود کون تھا، اور جب اس بدبخت نے اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارا تو اللہ تعالیٰ نے کس حقیر مخلوق کے ذریعے اس کو شکست دی اور اس کو ہلاک کر دیا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ معزز خواتین و حضرات، اس عبرتناک واقعے کو سننے کے لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ دنیا کی تاریخ میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت سے نوازا تھا، جس میں 2 مسلمان اور 2 کافر بادشاہ ہیں۔ مسلمان بادشاہ حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، جبکہ کافر بادشاہ نمرود اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ دوستو، خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا بادشاہ نمرود شہر بابل کا حاکم تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ نمرود نے 400 سال حکومت کی اور یہ ایک جابر اور ظالم بادشاہ تھا۔ اس کے دور کے اندر بت پرستی عام تھی۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور نمرود کو اپنا خدا مانتے اور اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس نمرودی دور میں بت پرستی اس قدر عام تھی کہ لوگوں نے اپنے اپنے بت بنائے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ نمرود خود کو بھی خدا کہلواتا تھا اور لوگوں کو اپنی پوجا کرنے کا حکم دیتا تھا۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ کفر و شرک کے اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے اور بتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی قوم کو گمراہی کی طرف جاتے دیکھا تو آپ نے اس قوم کے سامنے دعوت حق پیش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن یہ نمرودی قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور اسی طرح بتوں کی پوجا کرتی رہی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کے جھوٹے خداؤں کو اس قوم کے سامنے جھوٹا قرار دینے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر چلے گئے جہاں یہ قوم اپنے بتوں کو رکھے ہوئے تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قوم کے بت خانے میں پہنچے تو وہاں ان کے تمام بڑے بت پڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام بتوں کو توڑ دیا اور تمام بتوں کو توڑنے کا الزام ان کے بڑے بت پر لگا دیا۔ اس کے بعد جب تمام نمرودی اپنے بت خانے میں واپس آئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ نمرودی اس بات کو بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ ہمارے اندر صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ واحد شخص ہیں جو بتوں کے خلاف باتیں کرتے تھے اور بتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں۔ لہذا جب نمرودیوں نے اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو وہ خود سمجھ گئے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے ان کو قتل کرنے کا ارادہ بنا لیا گیا۔ خواتین و حضرات، کے تمام نمرودی نمرود کے دربار میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا اور نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا کہا۔ اس طرح نمرود نے جب وہ بات سنی تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے ایک مقام پر آگ جلانے کا حکم دیا۔ نمرود نے یہ حکم جاری کیا کہ ایک وسیع میدان کے اندر آگ جلائی جائے اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ نمرود کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا اور پھر بہت ساری لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا اور پھر ان کے اندر آگ جلا دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی وہ اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے شعلے آسمان تک پہنچ رہے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، جب اس آگ کو جلا دیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا گیا، جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پر توکل کر کے اس آگ میں تشریف لے گئے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آگ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔
تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن آگ میں رہا اتنے دن میں اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور رحمت میں تھا، اور جو سکون مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ میں ملا وہ اس سے پہلے کبھی نہ تھا۔ پیارے دوستو، کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے زندہ باہر تشریف لائے تو یہ منظر دیکھ کر تمام نمرودی حیران رہ گئے۔ اس سب کے باوجود یہ سرکش نمرود اور اس کی قوم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائی اور اسی طرح اپنی بت پرستی کے اندر مبتلا رہی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عہد سے پیچھے نہ ہٹے اور مسلسل اپنی قوم کو دعوت حق دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے بار بار دعوت حق رکھی، لیکن یہ ایسا سرکش اور مکار تھا، یہ اللہ پر ایمان نہ لایا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کہا، لیکن نمرود نے نہ صرف آپ کی باتوں کا انکار کیا بلکہ خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا اور کہنے لگا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ یہ بات سن کر نمرود مسکرانے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے تکبر کے ساتھ 2 قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک کو نمرود نے قتل کر دیا اور دوسرے کو نمرود نے آزاد کر دیا۔ اس طرح نمرود تکبر کے ساتھ کہنے لگا کہ دیکھو میں نے ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو موت دے دی۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو خدا کہنے لگا اور اپنی خدائی کی جھوٹی دلیلیں پیش کرنے لگا۔ اس کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ حقیقی خدا تو میں ہوں، بتا تیرا خدا کون ہے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اس کی عقل کے مطابق جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ چنانچہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ لاجواب ہو گیا، اور اس طرح یہ پوری قوم کے اندر ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اس کے بعد کئی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دعوت حق پیش کی، لیکن وہ باز نہ آیا اور بار بار دعوت حق سے انکار کرتا رہا، اور آخر تنگ آ کر حضرت ابراہیم کو کہنے لگا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول کہ اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ چنانچہ نمرود نے جب یہ بکواس کی تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر تیار ہے۔ چنانچہ نمرود یہ بات سن کر کہنے لگا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دے دی جائے تاکہ میں جنگ کی تیاری کر سکوں۔ کیونکہ نمرود پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، اس نے پوری دنیا سے بڑے بڑے سپہ سالار اور جنگجو اکٹھے کر لیے اور بہت سارے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کر لیا، اور جب 3 دن کے اندر اس نے تیاری کر لی تو اس نے جنگ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکبر کے ساتھ للکارا اور کہنے لگا کہ ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، اور اپنے رب سے کہو کہ اپنی فوج کو جنگ کے لیے بھیجے اور ہمارے ساتھ جنگ کرے۔ نمرود کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ وہ مچھر پورے آسمان پر پھیل گئے۔ یہ مچھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نمرودی فوج کا سارا خون پی گئے اور ان کا گوشت کھا گئے۔ اس وقت اس نمرود بدبخت فوج کی صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کے کمرے کے اندر چھپ گیا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک لنگڑا مچھر نمرود کے کمرے میں داخل ہوا، اور نمرود نے جب اس مچھر کو دیکھا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ وہ مخلوق ہے جس نے ہماری فوج کو تباہ کر دیا۔ اسی گفتگو کے دوران مچھر نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور یہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر اس کے دماغ کو چاٹتا تو اس کو اس قدر تکلیف ہوتی کہ وہ درد سے دیواروں میں سر مارتا۔ اس طرح یہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ میں کئی دنوں تک رہا، یہاں تک کہ نمرود نے محل میں یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ جو بھی اس محل میں داخل ہو تو وہ پہلے نمرود کے سر پر جوتے مارے۔ اس طرح جوتے مارنے پر کچھ دیر نمرود کو آرام محسوس ہوتا، لیکن کچھ دیر بعد وہی حال ہو جاتا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے نمرود کو ایک حقیر اور لنگڑے مچھر کے ذریعے سزا دی۔ نمرود اپنے سر کو سلاخوں کے ساتھ پیٹتا رہتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دردناک موت عطا فرمائی اور یہ اپنے سر کو مارتا مارتا ہلاک ہو گیا۔ اور یہی وہ بادشاہ تھا جس نے اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا۔
مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز بناتے رہیں۔ شکریہ۔